الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین، نوبہار سیال صاحب نے اس بزم دا میرے نال وقت بنایا اور اس خواہش دا اظہار کیتا کہ تبلیغ دین ہوئے۔ انہاں دی مہربانی ہے کہ انہاں نے یہ واسطے انتظام کیتا، دعوت دیتی، دعوت عام کیتی اور لوگاں مدعو کیتا، منوی دعوت دیتی۔ الحمدللہ ہر چیز اپنے وقت تے اکٹھی ہو گئی۔ تو تبلیغ دین دی نیت نال میں چند گزارشات اپنے بچیاں دی، دوستاں دی، بزرگاں دی خدمت پیش کراں۔ مجمع وچ ہر قسم دے لوگ ہوندے، کچھ وہ بندے بھی مجمع وچ آئے ہوندے نے جنہ صرف شعر سننے ہوندے، انہاں کوئی تقریر نال غرض نہیں۔
کچھ وہ لوگ بھی آئے ہوندے نے جڑے باقی مسالک نو سن لیندے نے بعد اوقات انہاں دے ذہن وچ شکوک و شبہات پیدا ہو جائے. کچھ وہ لوگ بھی آئے ہوندے نے جنہاں یوٹیوب تے نیٹ تو دین سنیا ہوندا ہے انہاں دے ذہن وچ بھی اہل سنت دے جو پرانا عقیدہ ہے او دے بارے شکوک و شبہات پیدا ہوئے. کچھ سنجیدہ قسم دے بندے بھی آئے ہوندے نے وچ جڑے سبحان اللہ تے دب کے نہیں آندے لیکن گل دھیان نال سن دے. تو اسی ساریاں نو مد نظر رکھ کے گفتگو کر رہی ہوں. لہذا زیادہ دب کے سبحان اللہ آکھن نو میں تے ویسے پسند ہی نہیں کردا کہ تسی بہت زیادہ زور نال سبحان اللہ کو میں انہوں پسند نہیں کردا. اس اہل سنت دا ٹرینڈ اور مزاج ہی نہیں سی. یہ اسی کداؤں ادھارا لے لیا ہونا دوجیاں لو ویکھ ویکھ کہ جویں وہ آندے نا ہاتھ اونچے تو ساڈے سنی بھی اس گل تے لگ کلو. بھائی سوچ اونچی کرنی چاہیے، دلیل اونچی کرنی چاہیے، ہاتھ اونچے کر کے کی کرنے. عجیب و غریب مزاج ہو گئے ساڈے. تو میں آپ نو جتنا وقت سمجھاواں گا میری نیت سمجھان دیئے داد لین دی نہیں. میری نیت تو آنو سمجھان دیئے تو آن سمجھ آوے. میں نے نہیں چاہیے دا تسی آکھو بڑی تقریر ہوئیے تے بڑی سبحان اللہ ہوئیے تے بڑا مسجد ہے بھائی اور چھت نال جا مجمع لگا ہے. میں نو کی ضرورت ہے اس گل دی؟ میں اپنی خطابت چمکان تواڈے کول نہیں آیا، میں پد کیتا ہے تبلیغ واسطے. میرا پتر اپنا ایک طریقہ ہے تبلیغ دا، اپنی ایک ونڈ ہے تبلیغ دی، میں اس ونڈ نال تواڈے نال گل کراں. دھیان نال سنو گے تو سمجھ آ جائے. جدوں رسول اللہ دا دور سی نا جی ظاہری جڑا بندہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کلمہ پڑھیا وہ حضور دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھدا سی اور بیعت کردا سی. انہوں سدے سن بیعت اسلام. بیعت اسلام. جڑا بندہ حضور دے زمانے کوئی غلطی کر بویا تو حضور دی بارگاہ وچ آ کے دوبارہ ہاتھ ہاتھ رکھ کے توبہ کریا ان سدیا بیعت توبہ اور وعدہ. ٹھیک ہے جی. حضور تو بعد جدو خلافت دا آغاز ہویا تو جدو خلیفہ بنن ہا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، اس ویلے خلیفہ دی بیعت کیتی جاندی سی خلافت اتے. تو اے پھر اسلام دے ابتدائی دور تو بیعت موجود ہے. خلافت دی بیعت، اسلام دی بیعت اور توبہ دی بیعت. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات. یا رسول اللہ جدو مومن عورتاں تو اڈے کول آؤن اور بیعت کرن اس گل تے کہ وہ توبہ کر دیاں نے، زنا نہیں کرن گیاں، تہمت نہیں لان گیاں، کوئی برائی نہیں کرن گیاں، شرک نہیں کرن گیاں، فباغیہن فاستغفر لہن. انہاں نال بیعت انہاں دی لے لیا جے اور انہاں واسطے دعا کریا جے. اے جو بیعت سی نا جدا قرآن پاک کے ذکر آیا ہے اے بعد اچ بھی پھر چل دی رہی. علماء اور اولیاء اللہ دے ہاتھ تے لوگ بیعت کر دے رہے. بعد بچے ایک فرقہ پیدا ہویا جڑا اس گل دا انکاری سی بھئی اے جنہ دی تسی بیعت کر دے ہو نا اے نہیں صحیح. اے نہ آندے بیعت ہی کوئی نہیں یا اے گل ہی کوئی نہیں. وہ آندے سن بھئی جنہ دی تسی کر دے ہو اے صحیح نہیں. ہون ایک فرقہ پیدا ہویا ہے جڑے آندے نے بھئی اے شے ہی کوئی یہ گل ہی کوئی نہیں، یہ دی حقیقت ہی کوئی نہیں. تو آپ اگر توجہ کرو گے تو میں اے دے اتے تو انہوں ایک گل سنا کے پھر اپنا میرے ذہن وچ مضمون ہے جڑا تو انہوں سنانا ہے. مطلب میرے ذہن دے اندر ایک مضمون ہے جڑا میں تو انہوں سنانا چاہنا ہوں. دی جزیات میرے ذہن وچ نے اگو میں بیان کرن لگیا ہوں دی تھوڑی تفصیل کر رہے ہیں. یعنی مضمون دی جزیات خلاصہ میرے ذہن وچ تفصیل ہو دی میں کر دینا. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا.
اب بور نہیں ہو گے، کسی نے گال نہیں کڈنی سی، کسی نے طنز نہیں کرنا، کسی تے ہوٹنگ نہیں کرنی، کسی نے برا بلا نہیں آکھنا، اپنی گال ٹھوک وجا کے کرنا۔ سر ٹھیک ہے جی، تھوڑی مہربانی۔ عزیزم بیعت توبہ کرنی کہ جی میں تواڈے ہاتھ تے وعدہ کرنا، تسی میرے شیخ ہو، روحانی استاد بن جاؤ، میں تواڈے دسے ہوئے طریقے دے مطابق چلاں گا، ان سدے نے بیعت توبہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساریاں بیعتاں جڑیاں موجود ہیں، یہ غلط بندے دے ہاتھ تے ہو ہی نہیں سکتی۔ جنہوں تسی پسند نہ کر دے ہو وہ ان دی بیعت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اور نا اہل پیر دی بیعت کرنا حرام ہے۔ مسئلہ سمجھو، جدو تسی پسند نہیں کر دے کہ غلط بندے دے ہاتھ تے ہاتھ دینا غلط ہے، تو ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے مولا علی نے ہاتھ دیتا۔ جانے من سمجھ آ گیا؟ ہن میں ابو بکر نو غلط آکھاں تے اپنے ابے دی گل تو پیچھے کیویں ہٹا؟ باسی تے سیدہ نہ تسی جٹ ہو، تہاڈا ایک رشتہ ہے مولا علی نال مرید ہونا، ساڈے دو نے مرید بھی ہیں تے پتر بھی ہیں، تے جٹ آندے نے جڑی گل ابا کر جاندے تے کھلونا چاہیے۔ کی خیال ہے تہاڈا؟ ساڈا ابا گل کر گیا، میں کھلواں کیویں؟ دلیل سر، دلیل کی بعد بندے اس بریک نقطے نہیں سمجھتے۔ یزید دی ساری دنیا بیعت کر لی، ایک حسین نہ کر دے تے ان روڑا کیا نہ کردہ، وہ آندہ ٹھیک ہے نہ کرو لگے پھرو، بھائی روڑا ایسی جے سید نہ کرن تے حکومت نہیں بن دی۔ آپ اس زمانے میں یہ ذہن سی بندیاں دا بجے آل محمد کسے نہیں نہ منیا، وہ ایویں ہی بنے آئے ہیں کوئی نہ۔ یزید دی امام حسین بیعت نہیں کیتی، آج تائیں کسے انہوں نے سچیا منیا؟ یزید صاحب اسے منیا ہے سچیا؟ نہیں نہ منیا۔ یہی وجہ ہے بھائیا، یزید دی بیعت حسین پاک نے نہیں کیتی، اساں یزید نو نہیں منیا، تے ابو بکر صدیق دی مولا علی کر لئیے، ان میں جاواں کھڑے پاس ہوگی ذہن میں بات آگئی۔ اب آپ مسئلہ سنو اور یاد فرما لو، بات ذہن میں رکھنا، بھولنا نہ، ایسا آپ کا بھولنا نہیں، ذہن میں رکھو گے تو مزہ آئے گا۔ میری طرف توجہ پوری۔ حضور سرکار یہ بھی بیعت دی قسم، حضور سرکار عمرے دا احرام بنے مدینہ شریف تو ظہر دی نماز پڑھ کے حضور نکلے مدینہ، دیگر ویلے ذوالحلیفہ ایک مقام ہے مدینہ شریف، ہن بھی ان ذوالحلیفہ ہی سدے، دیگر ویلے حضور تے تشریف لائے، خوشبو لگائی، احرام بنیا، تلبیہ آکھیا لبیک اللہم لبیک، تلبیہ آکھیا، سرکار چل پہ، جس ویلے مکے تو 9 میل دور سا تو مکے دیاں کافرہ نے حضور نو روک دیتا کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس ویلے قبضہ انہاں دا سی نا، اگر یاد کر لو تو ایک گل یہ بھی ہے با کسے دا قبضہ ہونا ہوندے سچیاں ہون دی دلیل نہیں ہوندا، نہیں سمجھ آئی گل۔ بعض اوقات قبضہ انہاں دا ہوندا ہے جنہاں دی ملکیت نہیں ہوندی، یہ بندے سانہ آندے نا اوتھے والے تا ہاتھ چھڑ کے پڑھ دیں، تسی کیوں بننے گل نہیں سمجھ آئی کوئی؟ بس سعودی عرب والے تے ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھ دیں، تسی کیوں بننے؟ میں کیا سا کلمہ سعودی عرب والے دا نہیں پڑھیا، مدینے والے دا پڑھیا۔
سعودی عرب والے تو پتہ نہیں ہے جی کی کر سکتے تسی رنگ پہنتے ہو تسی جیوندے رہو اللہ تہاڈی زندگی کرے اجے ویکھیا انہاں کی کرنا ہے تے تسی مڑ سارے گل ساڈے اگے رکھ سواؤ انہاں نیوم سٹی بنا لیا تسی بھی اوویں کرو جویں او کرو نے نہیں اساں اونج نہیں کرنا اساں اونج کرنا جویں مدینے والےاں دسیا عزیزان من میرے نبی پاک سرکار نو خواب آئی میرے حضور نو خواب آئی اور حضور دی خواب وہی ہوندی اچھا بھائی میں ایندا طریقہ صحیح لگدا ہے جڑے تسی کھلور آندے ہو میں نہیں پسند کیونکہ بندے تواڈے لو ویکھن لگ پندے تبلیغ بول جاندے قائد اعظم دی یہ علامت ہے جتھے آ جائے روڑا پہ جائے تسی دیکھ لو ہندوستان چی آئے انتے ادواد نہیں نکار چھڑیا براواں چاہے انتے تامی ادواد برے صغیر چاہے انتے برے صغیر ادواد کر چھڑیا انڈیا ہے پاکستان ہے انہوں بھی پارٹنر پہ چاہ جائے لگدیاں پہ چاہ جائے جدو وچلے سن قائد اعظم آیا ہے روڑا ہی پہ اجے باندے آدھے بابا شے کوئی نہیں بابا تو جڑا فوٹو تے لگا ہے تصویر تے یہ بڑی شے میرے آقا سرکار نے خواب تک آئے اللہ فرمانے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ جانے من میں اپنے وڈکیاں کو صرف تویز لکھنے نہیں سکھے میں کچھ سال بلکہ واہ سال درس ہے جو پڑھے استاداں کو تروٹیاں صفحہ تے بھی گزارے میں مسجد بے کے تو دسنا میرے تصور ہن بھی وہ صف موجود ہے جڑی ایک پاس ودی ٹوٹی آئی جدے تے بے کے اسی اپنے استاداں کو دین سکھ دے رہے ہیں دین اس گل تو اندر نہیں آ جاندہ بے سید نے تینا ناپیا ہوندہ ہونا ہے باجی یہ شامان بھی پڑھنا پہنتا ہے تا ہوندہ ہے انجھے نہیں ہوندہ میرے حضور نے خواب تک کیا کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں نال صحابہ پاک بھی نے کسی نے ٹنڈ کرائی ہے کسی نے وال چھوٹے کرائے نے تے وہ داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بھی چلی سارے لوگ تیار ہو گئے ویسے عمرہ آپ بھی ہو جاندہ ہے اس گل تو ثابت ہوندہ ہے اگر کوئی عالم اور پڑھیا لکھیا بندہ اگے ہوئے نا تے بندہ ہوندے پیچھے عمرہ کرے تے پھر عمرے دا سواد ہو رہا ہوندہ ہے کیونکہ بندیاں نے پتہ ہی کو نہیں ہوندہ عمرہ کرنا کیوں میں ایک باری عمرے تے گیا تے نال ایک بندہ تھی وہ پیچھو تے ساڑھے نال رہا صفحہ مروہ تے بھول گیا جٹ بندہ سی سانو وہ کونا لبیا سی گیا سی حلق کرایا مطلب ٹنڈ کروائی جڑا وہ کسر کروایا کروا کے اپنا غسل کیتا کپڑے بدلے روٹی کھا دی پتہ کیتا تو ایک بندہ بے ساڑھا یار فلانا بشیر کوئی اسی موڑو تو طور پہ گئے واپس مڑ مسجد تو کافی فاصلہ ہوندہ ہے نا اس کام میں سان کو 2-2.5 گھنٹے لگ گئے اسی واپس مڑ صفحہ مروہ تے ڈوڑ دے گئے تو اجے بجدہ پیا وہ تے میں کیا اجے بجدہ پیا اسے کہا جی ایتھے مڑ لاج ہو گیا تو میں اندس سے کوئی نو میں آکھا لگا رہا جس لے سائیں آئے اس لے اکثر باس چکا تو پھر آئیں دے ہوندے بندے تو وہ اس واسطے اگر کوئی بزرگ آدمی عالم نال ہوئے نا تو پھر عمرہ کرن دا مزہ زیادہ ہوندہ ہے کیونکہ بندہ صحیح طریقے نال حج اور عمرہ ادا کرتا ہاں جی اگر آپ نے اللہ موقع دے وے تو کوشش کرنا کو پڑھا لکھا بچہ تو اڈے نال ہوئے یا عالم ہوئے جیڑا تو ٹھیک طریقے نال منا سکے حج اور عمرہ ادا کروائے تو حضرت میرے نبی پاک سرکار آپ سائیاں نے کرم کیتا اللہ نے جدو صحابہ ہوتے پہنچے تو انہاں کافر آکھا بھئی روک دیو تسی اگے نہیں جانا اور انہاں کوشش کیتی میں لڑن ساڑھے نال کیونکہ انہاں احرام بنے آئے تلوانا کوئی نہیں انہاں کو نیدے کوئی نہیں لڑائی دا انہاں دا موڑ نہیں کیا انہاں کپڑے اتلے پیٹے نے ہون لڑن تے مارن سوکھے انہاں سارا ٹل آیا حضور نے لڑی اور سان امت نو سبق سکھایا ہے کہ جیڑی لڑائی ہرنی ہوئے وہ نہیں لڑی دی نہیں سمجھ آئی گل جس لڑائی دا کنفرم ہوئے نا باہر جانا ہے وہ نہیں لڑی دی کچھ اسباب معیّہ کر کے لڑنا چاہیے یہ بھی تے ضروری ہے نا بندہ لڑنے جو کا ہے اگلے نال کے نہیں
ان بہادری نہیں آندے، ان بے وقوفی آکھو۔ بہادری تاں ہے کہ تسی اسباب مہیا کر کے دشمن نہ لڑو، مڑ باویں جڑا جی یہ دکھ تا نہ آنا ہے نا باگلے کو تلوار آئی تو میرے کو آئی کوئی تو فکرو سمجھو۔ حضور نے گریز کیتا لڑائی، لڑائی تو گریز ہی کرنا چاہیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے مختلف بندیاں بھیجیا کہ جاؤ بھائی، انہوں نے کہو کہ اسی لڑن نہیں ہے، اسی تے بیت اللہ دی زیارت واسطے آئے۔ لوگ جان وہ گل کوئی نہ منن، بڑے کبے آئے۔ حضور نے حضرت عمر نے سدیا، عمر تو آ، تو جا۔ حضرت عمر عرض کی تھی سرکار میں نہ گھلو، بندے پہنا جاندے رہن پر حضرت عمر آکھیا میں نہ گھلو۔ حضور فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا سونے آؤ مکہ دے کافر نے، میں انہوں نے جاننا، انہوں نے گال کرنوں نہیں لانا تو میں دوڑنے نو نہیں لانا۔ پھر تُساں فرمانا ہے با لڑائی بند کرنی آئی، تو آپ چھیڑے ہیں میں نہ گھلو۔ میرا برا جڑا عثمان ہے نا بڑا میٹھی طبیعت ہے۔ حضرت عثمان بزنس مین ہے تو بزنس مین عمومی طور تے میٹھی طبیعت دے ہوتے۔ حضرت عثمان بہت بڑے بزنس مین سن، انہوں نے کہا جی یہ نکل لو، یہ گل بات واہ کر لیتا ہے۔ تو حضرت ابو عمر تے سٹیٹ فارورڈ ہے، وہ حضرت عثمان غنی نے حضور نے بھیج دیتا، وہ تو خبر ہے آئی۔ اور یہ صرف حضرت عمر نہیں آکھیا، حضرت زبیر حضور دی پھوپھی دے بیٹے سن، حضرت زبیر حضور دی پھوپھو دے بیٹے سن۔ انہوں نے آکھیا میں جانا خندق دے موقع دے، حضور نے فرمایا زبیر تو انہیں میں نہیں بھیجنا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ پھوپھی دے بیٹے ہیں حضور جان دے ہیں۔ فرمایا اتھے کافران ساڑھے خلاف کوئی نہ کوئی گل کرنی ہے تو کوئی اور ہویا تو اس برداشت کر جانی ہے۔ زبیر تین میں جاننا تیرے کو برداشت نہیں ہونا، تو اتھے کسے دا گاٹا لا چھڑنا۔ یہ پھر طبیعتاں ہوں دیا نا اپنی اپنی، تو استاد ہوئی کامل ہوں دا جڑا شاگردان جاندہ ہوئے باق شاگرد کس طبیعت ہے تیا شاگرد کس طبیعت ہے۔ تو سرکار نے حضرت عثمان نے بھیج، حضرت عثمان اتھے گئے، انہوں نے پیار نالی گل کیتی اور انہوں نے گل کامیاب ہوئی، لڑائی والا ماحول نہ بڑھیا۔ لیکن حضور کو افواہ آئی کہ عثمان شہید ہو گئے، افواہ ہر دورے چھوڑ دیا، اور جدو دا سوشل میڈیا آیا ہے نا ہون تے طوفان آیا ہے۔ سرکار کو خبر آئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، حضور کی کر دے درخت ہیٹ بیٹھے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا سارے ان بلاؤ بلال، 1400 صحابہ سان کی کر دے رخ دے چار چفیرے کٹھے ہو گئے جی میں شمع دے چار چفیرے پروانے ہوں۔ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمائی تھے ہاتھ رکھو تو دوبارہ بیعت کرو، دوبارہ میری بیعت کرو۔ سونے آنکھ کیڑی گل تے اسی تے اگے کیتی ہے، فرمایا ہون بیعت کرو با اگے آیا عمرہ کرن، ہون لڑنا ہے۔ تے عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گے، عثمان دے دشمن نہ لڑاں گے، اس گل تے بیعت کرو۔ جانے من میرے جملے سمجھو، حضور بیعت لے رہے ہیں عثمان دے دشمن نہ لڑن دی، یہ دا مطلب ہے عثمان نہ دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ سمجھنا، جدو حضور نے انج ہاتھ بڑھایا تے صحابی تے 1400 آئے نا، ساریاں تو پہلے حضور دے ہاتھ تے ہاتھ مولا علی رکھے۔ فقیر جی اے رحمت دینا با دشمن عثمان نال لڑن دی بیعت حضور لین تے علی ہاتھ رکھے با میں کرنا۔ عزیزان من صحابہ پاک نے ہاتھ رکھے نے، میرا اللہ فرما دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک۔ بریکر ٹرپ ہو گیا ہونا ہے۔
اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے جڑے مرید ہوئے تواڈے لقد رضی اللہ راضی ہو گیا ہے اچھا کچھ بندیاں رضی اللہ دا ترجمہ نہیں آندا تے انہاں دے نام نال بھی علامہ لکھیا ہوندا ہے میں حیران ہو جاں آپ انہوں سمجھ آئی میری گل نکلی یعنی انہاں دے نام نال علامہ لکھیا ہوندا ہے تے انہاں رضی اللہ دا معنی نہیں آندا پر رضی اللہ سیگا کی اب اندازہ لگاؤ کہ انہوں دی فیس 1.5 لاکھ ہوتی ہوئے 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 اچھا ویسے انہوں تے میں بھی راضی رہنا میں بھی سوشل میڈیا تے کدی کدی وینا نا تے وہ ایویں جٹ کی ٹوپی پہندے نے مڑ لا کے سائڈ تے در چھڑ دے میں ساڈی ہے جو ایویں سوڑ پائی سو گل نہیں سمجھ آئی اب یقین کرو انہوں رضی اللہ دا ترجمہ نہیں ہے مولا علی دے خطبات دی ساریاں تو مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ او دا نا سیدھا نہیں پہ لیندے ہوندے تے میں حیران ہوں نا با اے آندے نسی مولا علی دے ملانگا تے جیڑی مولا علی دے خطبات والی کتاب ہے ان دا نا تے سیدھا مار لے چھڈو تو یہ ہے علمی لیول یقیناً علماء ہوندے ہر محکمے ہر فرقے میں علماء ہوندے لیکن بھائی صاحب اے جڑے فیساں لینے والے ہوندے ہیں نا اکثر جاہل ہوندے اکثر جاہل ہوندے جنہاں دی فیساں کیونکہ جس خوف خدا نال علم پڑھیا ہوئے وہ اپنی قیمتاں نہیں لیندے میری گل دی سمجھ لگی کہ نہ لگی جنہاں دے دل خشیت الہی ہوئے اور خوف الہی ہوئے اور انہاں دین نو پوری طرح سمجھا ہوئے دین نو کاروبار نہ بنایا ہوئے وہ بندے اپنی کدی بھی پرائز نہیں لاندے کیسے انج بھی کنے آ وہ پاویں کسے بھی فرقے دا ہوئے جن نے دین نو پوری طرح قبول کیتا ہے وہ اس غلط فہمی دا شکار نہیں ہوندہ پہ میری قیمت لاؤ نا ان پتہ ہے قبر جانا جیڑے وکاؤ ہوتے ہیں انہاں تو بچیا کرو انہاں تو انکی دسنا بیچارے آج انہاں ناپ سمجھ نہیں لگی عزیزان من میرے اللہ قرآن فرما دینے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا اتنا سستا نہ کرو دین سستی چیز نہیں ہے اے بھائی آرام نال آرام نال بیٹھ جاؤ ایک جگہ تے تقریر سنیا کرو میرے بچوں توجہ فرماؤ میرے حضور نے فرمائی تھی آترا کے بیعت مولا علی بیعت کی تھی صحابہ بیعت کی تھی جدو سارے صحابہ بیعت کر لی نا تے حضور نے فرمایا آ ہاتھ میرا ہے آ میرے عثمان دا ہے اے جدے ہاتھ نو حضور نے اپنا ہاتھ آکھیا ہے یار اس بندے نال بھی لڑنا جی نہیں میری گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اس بندے نال بھی لڑو کہ جنہوں حضور نے اپنا ہاتھ فرمایا کہ میرا ہاتھ ہے ایسی تے حضور دی نالین دا بھی ادب کرنے ہیں جنہوں حضور نے اپنا ہاتھ آکھیا ہوئے باقی دا ہاتھ میرا ہے تے عثمان دا اور تاریخ چپائی گل نہیں آئی قرآن چاہیے جدو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اے ہاتھ میرا ہے میرے عثمان دا ہے اللہ کی فرما دینے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سونیاں جڑے تیرے مرید ہوئے وہ تیرے مرید نہیں ہوئے اپنے رب دے مرید بن گئے اے بھائی صاحب آرام سے میری بات سنیں رب دی کائنات صحابہ واحد جماعت نے جنہاں نو اللہ اپنے مرید آکھیا اس تو علاوہ میں ان کو دکھاؤ اے دو بندے گلاں سمجھنے جڑے آندے نا مرید ہونا شاہی کوئی نہیں انہوں نے دسو اللہ صحابہ نے مرید کیوں کیتا جڑے آندے نا صحابہ شاہ کوئی نہیں انہوں نے دسیا کرو بھائی یہ کوئی شاہ نہ ہوندے تے نبیاں تو بعد اللہ جڑی جماعت نو اپنی جماعت آکھیا وہ یہی تے ہیں اولئک حزب اللہ
آپ نے سمجھ آئی کہ نہ؟ اور چس والی گل، اچھا گل سنو یار، مزہ پھر زیادہ آئے گا۔ یزید دے ہاتھ تے حسین پاک نے ہاتھ کیوں نہیں رکھیا؟ پلید ہے، اس تو نہیں نہ رکھیا کہ یزید دا ہاتھ سارے سنی اسیہ نے سر داد نہ داد دست در دستے، کہ میرے مرشد حسین نے یزید پلید دے ہاتھ نہیں رکھیا، سر دے دیتا ہے۔ میں اگری کرنا تُس بھی کر دے ہو رہے، یہ گل ٹھیک ہے نا؟ ہن سوچو جدے ہاتھ تے پلیدی دا خطرہ ہوئے، حسین پاک ہاتھ نہیں رکھ دے، صدیق تے عمر دا ہاتھ ہوئے، جتے اللہ فرما دے ید اللہ فوق ایدیہم، سونے انہاں دے ہاتھ تے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھیا ہویا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جدو مرضی ترجمہ میں بیٹھا ملکہ تو اسی گوگل ہے جھوڑی کاڑ لو، پیچھے نہ کہہ جب ترجمے کی غلطی ہے کوئی نہ، آیت ہے کہ نہیں؟ قرآن تو جنہ تے اللہ راضی ہوئے تے جنہ دے ہاتھ تے اللہ قرآن ہاتھ رکھے، انہاں نال تاریخ پڑھ کے لڑی دا نہیں۔ اینا ہی فرق ہے، کچھ بندے تاریخ پڑھ کے صحابہ نال رنج ہوئے نے، اسی قرآن پڑھ کے صحابہ نال راضی ہوئے ہیں۔ میرے بچے میری گل سمجھے کہ نہ سمجھے؟ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ تو گل تے بیعت ہون دی پہ کرنے آنا جی۔ عزیزان محترم، میرے نبی سونے دے ہاتھ میں صحابہ پاک دے ہاتھ نے، میرے نبی نے صحابہ نال ہاتھ جوڑیا بھی ہے، صحابہ نال رشتے بھی جوڑے نے، جوڑے کے نہ جوڑے، آپ نو عرض کرنا بھائی حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، انہاں دی بیوی نال، ابو بکر صدیق دی بیوی نال حضرت علی نے نکاح فرمایا۔ ایک دو تین دن پہلے ایک بڑے بڑے سارے عالم جو ایک اینکر نے سوال کیتا ہے، بھائی توڑیاں کتابہ میں چاہیا ہے کہ حضرت علی جڑے نے انہاں نے ابو بکر دی بیوی نال شادی کیتی ہے، نالے انہاں حضرت عمر نو اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے حضرت علی نے، تو انہاں کہا نہیں، وہ ابو بکر دی بیٹی سن، مولا علی نے صرف پاڑی سی، تو انہاں رشتہ پھر ابو بکر نو دیتا رہے۔ پاجی یہ تھی کھلو جاؤ گا لگا چھڑو برا، تُسی مسجد جو بیٹھے ہو سارے انصاف کر کے دسو کہ جیڑی دی کوئی کسے کمی دی بھی ہوئے تو تُسا اپنے گھر پاڑی ہوئے، ان دا رشتہ کسی اس بندن دن دے ہو جیڑا تو اڈے علم ہے صحیح نہ ہوئے، مقدی مکائیے نا۔ حالانکہ سنی کتاباں لکھیا ہے کہ وہ حضرت علی دی اپنی بیٹی کوئی مندے نے کوئی نہیں مندے، پر انہیں تو سارے گھر منی بیٹھے، بابو بکر دی بیٹی آئی، ایک بیٹی آئی ایک بیٹا، بیٹی دا نام کلثوم آتا، بیٹے دا نام محمد آ، مولا علی نے انہوں نے پاڑیا تے بیٹے دا نکاح کر دی، بیٹے نو مصر دا گورنر بنایا۔ ایک بہن حضرت حسین دے گھر آئی شہر بانو، تے ایک محمد بن ابو بکر دے گھر آئی کیہان بانو، پتر نو پاڑ کے مصر دا گورنر لایا نے۔ توجہ ہے تے دی پھر مولا علی ان دے چھڑی جڑا ظالم سمجھ دے ہے، بھائی یا تو اڈا پینڈ ہے، تو پینڈ تو اڈے دا چودری نمبردار بیٹھا ہوئے، کوئی ماڑا بندہ بھی دی دین لگے تو ان پتہ لگ جائے نا وہ جو دے وہ نشہ کردہ ہے یا ظالم غاصب ہے، تو اندھا ہے خبردار، وہ دے رشتہ نہیں ایسی کرنا، ساڑھے پینڈ دی دی بھائی ہے کہ نا، کدائیں کسے دی دا روڑا بن جائے پینڈ آڑیا چودریاں پتہ لگ جائے تو وہ آپ ٹور جاندن تو آندن بھائی یہ نائی مراسی نہ سمجھائے ساڑھے پینڈ دی دی ایرنا کو تے بندے پینڈ چران آڑیاں بچیاں دا بھی آیا کر دے تے جن علی اپنے گھر پاڑیا ہوئے اپنے لنگر تے
تے مڑ عمر نو رشتہ دے چھڑیا ہوئے میں تے نہیں لگدا علی پاک جان دے ہونا پے غلط ہے تے مڑ دے چھڑیا ہونا اے دا مطلب ہے جان دے ہے بندہ ٹھیک ہے تاں ہی دیتا ابو بکر کولوں ابو بکر دی بیوی نال آپ نکاح کرن تے عمر نو رشتہ چ دین تو بھائی میں تے جی لگدا ہے کم از کم ایک گل کلیئر ہو گئی ہے بکمی ہو بھی نہیں تو انہوں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی دیکھو نا رسول اللہ دی شادی بھی تے ادھے ہی ہوئی ابو بکر علی تے پیچھو مولا علی دی بھی ادھے ہی ہو گئی پھر اگو امام حسن دی بھی ادھے ہی ہوئی پھر اگو امام باقر دی بھی ادھے ہوئی ہے اے مڑیڈے وڈے وڈے سیدہ نے کمیاں دا ٹبر ہی لبایا میری گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ آئی میں جٹکی بولی پہ گل کرنا ایڈے بڑے بڑے جو سید آسی 15ویں صدی دے سید یقین کرو سن اے شرم ہوندی ہے اس گل دی اجے بھی کمیاں ال شادی کیتی تے مریداں نوں کوئی نہ کہ بڑے پیر کمیاں ال شادی کیتی بیٹھے تو اینی کو تے سن وی آوندی ہے تو اسی 15ویں صدی دے شاہ تے او اصلی شاہ ہے جنہاں قرآن شاہ آکھیا ہے جنہاں قرآن آکھیا ہے لَيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ جنہاں قرآن آکھیا ہے لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وہ جی ہر پیڑھی چودے جڑدے رہن میں نے شک کہ سن دوبارہ اپنا ذہن ریویو کرنا چاہیے متے اسی پٹھے پاسے ٹرے ہو گل دی سمجھ آئی ہے بندے لاہور جانا ہوئے نا تو منہ اسلام آباد لگ جائے تے راج بورڈ سارے ویندا جائے تے آندا جائے تے آکھے میں ہن گل کر بیٹھا بھائی سڑک ہی ادھے جاندی ہے تو بھی سیاںا بندہ نہیں جدوں پک ہو جائے راہ پٹھا ہے پیچھے پرتنا چاہیے گل دی سمجھ لگی ہے کچھ بندے ایڈے سیدھی ہوندے نے آندے نہیں جو اساں دسیا وہ صحیح ہے نال والے ہولی جان دے رہندے نے بھائی جی یہ سڑک ادھے نہیں جاندی بھائی جی یہ غلط اخیر انہاں توڑوں جا کے یو ٹرن لینا ہوندا عمران خان بھائی جدو پتہ لگ جائے نا ویسی نہیں صحیح ادو یو ٹرن لینا چاہیے یہ عقل مندی نہیں چھڑی زد کوئی شے نہیں ہوندی بندہ آکھے نہیں میں یو ٹرن نہیں لینا نہیں یو ٹرن بنے یہ سے واسطے ہوندے نے جتھے پتہ لگ جائے غلط ہم فوراً مڑنا چاہیے وہ بندہ کدی بھی عقل مند نہیں ہوندا جڑا زد کرے مسئلے میں زد نہیں کرنی چاہیے کم از کم یہ گل چھڑ دے وہ کمی آئے ہاں جی میاں صاحب آندے نے کمیت کنگال کمینے اے گل کسے نہ بھاوے دی چوڑے دی سید منگے مڑ دیندہ شرماوے چوڑیاں چماران بھی شرم ہوندی ہے ہمیں سید رہے پر سن بندے کی آکسن دے تو سایدے کیوں دے چھڑیا ہے کچھ لڑتا ملتا کام ہونا چاہیے جانے میں اینا خیال رکھنا چاہیے تو پیارے عزیزوں اور ساتھیوں درویش آپ دی خدمت چرچ کرتا ہے بات کو یاد رکھنا کہ جڑے ہسٹری دے فیکٹس نے وہ اور نے قرآن اور سنت دے دلائل اور دین تاریخ تو نہیں لینا چاہیے تاریخ تو معلومات لینی چاہیے دین قرآن اور سنت دنا میرے بچے اس ایک بات رو میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ دین قرآن اور سنت تاریخ دین نہیں تاریخ قیامت تک لکھی جاندی رہے گی یہ جس وقت تو اسی ہون گزر رہے ہیں دی تاریخ بھی لکھی جائے گی ہے توجہ 2018 آنے الیکشن بھی تاریخ جو لکھی لیں آج جڑے ہون ہوئے پیچھے جیا آج اس لئے فارم 47 آیا مار کے یہ بھی لکھی نہیں ساری تاریخ لکھی نہیں ہے لیکن جڑیاں گلنا دا تو آنتے میں انہوں پتا ہے جنہ پچھوے پڑھ کے ویکھڑے انہوں انتے نہیں نہ پتا ہونا ہے کی خیال ہے ہاں پیارے دوستو اور عزیزو یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اصل دین قرآن اچھے اور حضور دی پاک زمان میرے حضور نے فرمایا احبو اہل بیتی بحبی میری محبت دی وجہ تو میری آل نال محبت رکھو میرے حضور نے فرمایا اکرم و اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرو عزیزان محترم میرے سنگیوں میرے عزیزوں فقیران دا ایمان اور عقیدہ ہے سارے یار حضور دے سونے نے
سارے یار حضور دے سونے نے اہل سنت کسی ایک یار نے باہر نہیں کڈیا جاندا سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر دے پیار دیاں کیا باتاں نے میں اپنے درویشاں نے آخری سبق پڑھان لگا بھائی فیس بک سوشل میڈیا محفلاں تے مجلساں تے فلان تے ٹمکان انہاں لو ویکھ کے اج نہ جایا کرو سیاںا وہی گنیندا ہے جیڑا اپنے گھر بوے کبوتر بازاں تو پوچھیے نا جیڑا کبوتر باڑا بھی اڈے تے لے دوجیاں ال جائے ان چنگیاں گن دیو نہیں سمجھ آئی ساری دیاڑ اڑدا رہا لیکن نان لگیاں دوجیاں دے کوٹھے تے لتھا ہے ان چنگیاں گن دیو وہ آندے جی کٹی گیا تو میں آنا جڑا سنی بڑا کرماڑا بھی ہے کدی نہ کدی دوجیاں دے کوٹھے تے لے باندھا ہے میری نظر چو سنی کٹی گیا میں ان نر سنی نہیں مننا میں سنی ان مننا جڑا کے سونیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میری گل دی سمجھ آئی جانے من کے نہ آئی حضور دا وقت بڑا سونا سی حضور سرکار دا وقت حضور دا زمانہ سارے زمانے تو سونا اولے بندے بھی سونے آئے جڑے سنی نے میں انہوں نے سونے ہی مننا ہاں جی جو کوئی اور سونا میں لگتا ہوں ایسے بھی کتنے تلک ہی جائے گا نہیں تلک بندیاں ڈیر آفر کیتی ہے تھوڑا جہا پیر ہورا دھرو میں کہ نہیں رکھنا سنی رہنا ہے انہاں کہا شہادت بڑی سونی پڑھ دے سان بھی سنا جاؤ میں کہا سنیاں دی مسیح تے آ کے سنو دو جہاں کہا سانے صحابہ بڑی بیان کر دے ساڑی مسیح تے جنوں کر جان دے میں کہا کرانگا ضرور پر سنیاں دی مسیح تے سنو تلکنا ہی نہیں جنہیں مرضی پیسے آن دے رہا ویسے یار اسی جو نہیں تلک دے اے تسی شاپر چولان دے تے تلک جان دے تو اڈی کڑی گال کرم سن دے پہو سرکار دا دور بیٹا جی سرکار دا دور او کمال دا دور وَإِسْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا اس دور میں ترائے نوجوان برا بیٹھے صلاح کی تھی کہ یار کوئی کام کرتا ہے جی میں ہونا ہے مطلب نو بار ہو رہی بیٹھے تھے نہ کہ یار محفل نہ کرائیے بھئی لو صلاح بن گئی چلی جی فلانے عالم تو ٹائم لئیے محفل کرائیے حضور دے ذکر ہوئے تبلیغ ہو وہ ایک ترائے براس ہیں چڑھ دیاں جوانیاں وہ بیٹھے صلاح کی تھی تو انہاں کہا حضور نو جان دا نظرانہ نہ پیش کری انہاں کہا کیویں انہاں کہا بھئی روم نال جنگ لگی ہے تو تلواران لے کے تو چل رہے ہیں جہاد کرنے حضور دے دین تو جان قربان کرنے عزیزان محترم بنامہ مشورہ کیتا ہے بھائیو بیٹھ جائے نا بابا یہ تھی بیٹھ جاؤ جانے من مشورہ کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کوثر دا پانی کوثر دا پانی مدنی دے نال آئیے چند اجوی تے جانی سرکار تو باری جاندی تے اجوی پئی
انہاں صلاح کیتی ہتھیاراں لئی ہتھیار تیار کیتے لے کے چل پے تو ٹردے ٹردے روم نال جنگ جاری تراوے برا جنگ پہ شریک ہو گئے جدو جنگ میں شریک ہوئے جوش جہاد وچ لڑدے لڑدے دشمن دے علاقے وچ گھس گئے گرفتار ہو کے بادشاہ دے دربار وچ انہاں نوں پیش کیتا گیا جی قیدی نے ترے بادشاہ نے حکم کرو بادشاہ کیا کڑا گرم کرو کڑا گرم ہویا گرم کر کے اس لیے انہاں پورا طرح جوش وچ کڑا آ گیا انہاں وڈے بران سدیا نال وزیر بھی بیٹھے ہے کوئی فواد چودھری ورگے میں کہا یار بندے اپنا آپ شو کر ہی جاندے نے مفتی منیب الرحمن صاحب نے جہاد دا فتویٰ دیتا ہے اور تقی عثمانی صاحب نے اے بندہ بولے ایسا کہ لوڑی کوئی میں کہا بھائی شابہ تیرے آخرکار تو دس ہی گئے نا میں پارٹی کیڑی دا یہودیاں دے نال ہو جانا مولویاں دی مخالفت ضرور کرنی میں دوجے پاس یہودی ہوں کیسے لوگ خیر وہ بیٹھے سن دربار لگا بڑے بران سدیا کہ ہاں بھائی یا کلمہ چھاڑ حضرت عیسیٰ دا پڑھ مال بھی دیاں گے رشتہ بھی دیاں گے کوٹھا بھی بنا کے دیاں گے مزیانہ زندگی گزار پیچھا چھڑ دے دین چھڑ دے عزیزان من جوان بول کے اندے جس دل اندے عشق سمانا اونے نہیں مڑ جانا پاوے سونے ملن ہزار اسی نہیں یار وٹانا پاوے سونے ملن ہزار اسی نہیں روز بدل جاندے نے میں انہاں بندیاں پہ دسنا میں اس گل تے کھلویا کرو جی ہاں کئی محلہ بدلن تے بدل جاندے پنڈ بدلن تے بدل جاندے کئیاں دی شادی ہو جائے تے بدل جاندے اوے تین کی ہویا ہے تو اگے تو سننی ہے تو ہن کی او جی تہاڈی مرید نہیں انج دی ہے میں پھر کی کراں مرید نہیں پیچھے لگ جاندے تے اصل وچ مرید بھی اون دی ہو جاندے سمجھ آئی کہ نہ آئی جانے میں عزیزان من انہاں چکیا تے کڑائے سڑ دیتا پچھو منجلے درمیانے بھیران وکے کیتا ہے ہاں بھائی کڑائے جانی یا نبی دی وفا چھڑنیا ساریاں تو نکا پچھے کلوتا اندے بھائیا گھر بے کے وعدہ کیتا ہاں جن نبی توار نہیں بھامے میدان جہاد ہوئے تے بھامے بادشاہ دا دربار ہوئے جے عاشقی ہوئے یاد کر لینا نکا وڈے نے پہ سبق دیندہ ہے جے عاشقی ہوئے تے نبھاوی تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ پکیا رہنا کمالے جے عاشق ہوئے تے عشق نبھاوی دل رکھی وانگ پہاڑا سجدیوں سر نہ چکیے باہو باویں کافر کین ہزار
بابا جی سید نظام الدین اولیاء تو کسے پوچھا حضور عشق ایڈا اوکھا کیوں ہے، عشق ایڈی مشکلات کیوں نے؟ تو فرمایا مشکل اس تو اندے وچ رکھی گئی ہے با کمینے بندے نہ کرن، یہ کمینیاں دے واسطہ روگ نہیں ہو نہ کرن، اے دا حوصلہ بھی ہو چاہے دی دا جگرا وڈا ہوئے۔ عام بندے دے واسطہ عشق کرنا، عشق بلال کر سکتے جی جانے من سمجھ آئی کہ نا، اے میں کچے گھڑے والے عشق دی گل نہیں پیا کردا، میں بلال والے عشق دی گل پیا کردا۔ یہ یاد رکھنا کیونکہ بندے فوراً غلط مطلب لے جاندے، وضاحت ضروری ہوندی۔ انہاں پچھلے بران بھی چوک کے کڑائے چھوڑ دیتا، جدو آخری برا دی باری آئی نا تو ایک وزیر بیٹھا سی، اسے کہ بادشاہ سلامت، یہ جے بچہ ہے، یہ سجے ویکھیا کچھ نہیں، یہ میں دیو، میرے کو ایک ٹیکنیک ہے، میں ان بدل لاؤں۔ بادشاہ کیا لے جا، لیکن میں ویکھی ہے محمد دے غلام بڑے پکے ہوندے نے۔ وہ وزیر لے گیا گھر، اس کھانا دیتا، روٹی دیتی، کپڑے دیتے، کمرہ دیتا، وہ ایک بچی جڑی تھی نا وہ دی، وہ بڑی خوبصورت سی، جوان سی، اس نے کہا بے پتر آ منڈا نے لین تو لا دے۔ یہ پرانی ٹیکنیک ہے گرے دا، وہ منڈے لین تو اس طرح لا لیں دے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں اس نے کہا ابا جی گل کوئی نہیں ہونے لا دیں، لڑکی بناؤ سگار کیتا، نوجوان دے کمرے چاہیے، عاشق اکھاں بند کر لیا تے درود حضور تے پڑھن لگ عزیزاں من حضور دے چہرے دا تصور کر لیا ہے تے پڑھ رہے ہیں ریاضتنا ہے تیری گلی میں آنے جانے، تصور میں تیرے رہنا عبادت سے کو کہتے ہیں ریاضت نہ۔ پہلا پیر لنگیا مردوجہ لنگیا، رات ڈھل گئی جدو تہجد دا ویلا ہے، کڑی آندی ہے جوانا ایک واری ویکھ تے سی، بڑے بڑے لوگ میری ایک جھلک نو ترسدے نے، میں ساری رات تیرے کمرے چ گزاری، تو تکیا کیوں نہیں؟ تے جوان بول گیا تیرے ولوں تاں تکا جے میرے محبوب نالوں کوئی سونا ہے اور ہوئے، تیرے لوگ میں تاں تکا یہ خالق نے میرے نالوں سونا۔ وہ سے کہا میں بھی ایک تھی بیٹھی ہیں، میں نہیں دسیا، تین کی میں دسیا۔ نوجوان سمجھا انہوں لوہا گرم ہو گیا، چوٹ مارنی چاہی دی، انہیں آخیا میں بھی کھا سکنا ہوں پر شرط کوئی ہے، انہیں آخیا کی میرے یار دا کلمہ پڑھ لے دیدار میں کراواں گا۔ انہیں آکھیا یہ تے گلی بڑی سوکھی ہے، جڑا مرضی کلمہ پڑھا پر او چہرہ دکھا جنوں ویکھن والے کسے اور لو نظر چاہ کے نہیں تکدے۔ نوجوان آکھیا یا رسول اللہ ساری رات میں پکا رہا سونیا ہن کلمہ میں پڑھاواں گا، دیدار تسی کرایا جا۔ ہائے ہائے اور سائیں جڑے عاشقون انہاں دی لاج نبھا جاندے نا جی۔ میرے نبی پاک سرکار دے عاشق اکھے پڑھ لا الہ۔ اچھا کچھ بندے تقریر سنن پتہ ہے کیویں دے آئے ہوندے، ولیمے کی ولیمہ کسے دا ہوندا پیا ہوے تو آندے بھئی کسٹرڈ ضرور بنایا جی، گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پایا جنہاں دی شادی ہے انہاں تے حق ہے کہ وہ انتخاب کرن کے ڈش بیڑی پکڑی،
مشورے دینے والے فلانا کام کریا جے بیٹا میں تمہیں کئی باری دسنا ہوں نہ مولوی دا ریموٹ کنٹرول نہ پھڑیا کرو یہ ٹی وی نہیں مولوی ہے بس تسی دل کرے تے اکوا ٹیشن چالا تو ہونے بند چکر تے دودا ٹیشن چالا ایج نہ کریا کرو محفل دے آداب سیکھو ایک عالم دین کوئی بھی ہے کوئی بھی وہ بیان کر رہا ہے تسی کرنے چاہتے ہو اگلی چھڑ دے نہ پڑھ تو یہ رویہ عاقلانہ نہیں ہے میچورٹی نہیں ہے اس دے اندر کم از کم عالم دین دا معیار ہی سمجھو جی اپنا نہ بھی سمجھا کہ ایک بندہ عالم دین ہے وہ دا کی قدر ہے وہ دا کی معیار ہے کی مرتبہ وہ کی گل کر رہے ہیں وہ کتھے پہنچے اسی تصور ہے جنی دیر تک بندہ عالم تصور نہ جائے تقریر صحیح نہیں ہوتی الفاظ والی تقریر اور ہوندی ہے جذبات والی تصور والی تقریر اور ہوندی ہے اور پھر وہ تو تھلے لا لینا وہ نہ لیا تو ادو لگ بو تو یہ بڑا عجیب جا معاملہ ہے تو پیارے عزیزوں پیارے ساتھیوں پیارے دوستوں عرض یہ ہے کہ دین وچ استقامت اختیار کرو رسول اللہ دے دین تے استقامت اختیار کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرو اور حضور دے پیار دی وجہ تو حضور دی آل نال بھی پیار کرو حضور دے صحابہ نال اولیاء اللہ نال پیار کرو علماء دین دی سبق اختیار کرو انہوں دے قریب رویا کرو اور میں اپنے سارے بچیاں نے آکھا جتنے موجود ہو آئے ہو حاضر ہو موجود ہو سارے کہ سارے نماز پڑھیا دین نو عملاً اختیار کرو عملی دین اختیار کرو مرنا جے کل نتو سے تو میں سارے آساں اپنی قبرائیں جا کے حساب دینا ہے اپنی قبر وچ حساب دین دی تیاری کرو وما علینا الا البلاغ